مارشل صاحب، آج کا دن پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ ایک بالکل اس کا ریکارڈ ہے، اور پتہ نہیں یہ ریکارڈ کبھی ٹوٹ پائے گا کہ نہیں، کہ پاکستان نے دور سے، بہت دور سے پاکستان کے جو طیارے تھے انہوں نے رفال گرائے اور ایک رفال کو نشانہ بنایا۔ 6 اور 7 کی رات کو آج ہم نے سنا 8 طیارے پاکستان نے مارے۔ کیا کہانی ہے سر اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آسمہ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے، انڈیا نے جب ہمارے اوپر اٹیک کیا آن دا 7th مارننگ، تو وہ اپنے سارے ہائی ٹیک ایئر کرافٹ جو لے کے ہمارے خلاف آیا۔ اس نے اس وقت تقریباً 82 ایئر کرافٹ پاکستان کے خلاف تقریباً 300 کلومیٹرز ایئر سپیس کے اندر ڈپلوائے کیے ہوئے تھے، اور جس کو کہتے ہیں ایک وال بنائی ہوئی تھی۔ مقصد یہ کہ فرام گراؤنڈ لیول ٹو اپ ٹو 50,000 فیٹ ان کے ایئر کرافٹ سٹیک ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کہ ہم کہیں سے بھی کسی آلٹیچیوڈ پر بھی اگر ہم ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے تو ان کے جہاز ادھر موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً سارے جہاز جو تھے ان کے بھی وہ BVR یا میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے ساتھ ایکوپڈ تھے۔ ان جہازوں کے اندر ان کا رافیل سب سے زیادہ پرومیننٹ تھا، پھر SU-30 MKI تھا، میراج 2000 تھے، اور MiG-29 تھے۔ سو یہ چاروں جو ان کے ٹاپ آف دا لائن جہاز تھے وہ اس دن ادھر انہوں نے اس وال کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کے جہاز قریب آئے تو ہم ان کو بیونڈ ویژول رینج میزائلز کے ساتھ انگیج کریں گے۔ لیکن پاکستان ایئر فورس نے ان کو یہ کیپیبلٹی یا یہ موقع دیا ہی نہیں، کیونکہ جس طرح ایک کنونشنل BVR لانچ ہوتی ہے، پاکستان ایئر فورس نے وہ کنونشنل BVR لانچ نہیں کی۔ اور جب سے یہ ایئر چیف مارشل بابر آئے ہیں، انہوں نے 4 نئی کمانڈز بنائیں، جس میں اسپیس، سائبر، EW اور انمینڈ فورس جو ہے وہ انہوں نے یہ 4 نئی کمانڈز بنائی۔ ان کو انٹیگریٹ کیا ود اے اسٹینڈرڈ ایئر فورس وچ از ایئر کرافٹ اینڈ ایئر ڈیفنس، اور ان 6 کی 6 ڈومینز کو انٹر لنک کیا تھرو اے پاکستانی میڈ کمیونیکیشن نیٹورک، ٹھیک ہے نا۔ اس دن یہ ہوا کہ جب اتنا بڑا یعنی کہ تھیٹر آف وار اتنا بڑا ہو گیا، تو کوئی ایک سنگل ایئر کرافٹ اس کو اس پورے علاقے کو نہیں دیکھ سکتا تھا ایکسیپٹ دی سیٹلائٹس وچ ور اپ دیر۔ سو پاکستان ایئر فورس کے اپنے سیٹلائٹس تھے اوپر، اور ہم نے ان سیٹلائٹس کے ذریعے اس پورے ایریے کو پاکستان ایئر فورس نے سکین کیا۔ اس پکچر کو انہوں نے ایک گراؤنڈ ریڈار کو دیا، اس گراؤنڈ ریڈار نے ایئر کرافٹ کو وہ انفارمیشن دی، اور ان کی انفارمیشن کے اوپر ایئر کرافٹ نے اپنے میزائل کو لانچ کیا۔ جیسے ہی وہ میزائل لانچ ہوا، اس میزائل کو ٹیک اوور کر لیا جو اسی پاکستان ایئر فورس کا ایئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ تھا۔ سو وہ جو ارلی وارننگ ایئر کرافٹ تھا ہمارا، اس نے کیا کہتے ہیں میزائل کو اس کے مڈ کوسٹ گائیڈنس تک گائیڈ کیا، جب تک میزائل کا اپنا ریڈار آن نہیں ہو گیا اور اس نے ٹارگٹ کو لاک نہیں کر لیا، اور جیسے وہ ہوا تو پھر نیچرلی وہ اس نے اپنا کنیکشن روک دیا۔ سو ہم اس کو ایئر فورس کی ٹرم میں ABC کل چین کہتے ہیں، جس میں A از دی ریڈار، B از دا فائٹر، اینڈ C از دا AEW which is guiding the missile to the target۔ اگر فرض جیسے PL-15 انڈیا کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے J-10Cs کے پاس PL-15s ہیں، لیکن وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کی کوئی 200 کلومیٹر رینج ہے اس کی، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کہ اگر ہم ان سے کوئی 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر دور رہتے ہیں تو ہم اس کی رینج سے باہر رہیں گے، کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ 200 کلومیٹر کے اوپر میزائل فائر کریں تو جو پوائنٹ آف امپیکٹ ہے وہ کوئی 100 کلومیٹر کے اوپر سینٹر میں آ کے بنے گا۔ سو وہ اپنے آپ کو دور رکھ رہے تھے۔ سو ان کو سرپرائز دینے کے لیے ہم نے یہ ABC کل چین بنائی پاکستان ایئر فورس نے، اور دنیا میں پہلی مرتبہ سیٹلائٹ انفارمیشن کو انڈکٹ یا انٹیگریٹ کیا گیا انٹو اے تھیٹر بیٹل اسٹریٹجی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ 190 کلومیٹر کے فاصلے سے 198 کلومیٹرز کے اوپر پہلے رافیل کو گرایا گیا، یعنی کہ میزائل کی ایروڈائنامک کیپیبلٹی 200 کلومیٹرز ہے۔ سو آپ نے میزائل کی میکسیمم رینج پہ آسما میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو لانگسٹ شارٹ ایریل ہسٹری میں تھی وہ تھی بائی این امریکن ایئر کرافٹ اور عراقی ایئر کرافٹ ان 1991 جب ڈیزرٹ اسٹارم ہوا تھا۔
تو ڈیزرٹ سٹارم کے بعد 91 کے بعد 25 کے اندر پاکستان ایئر فورس نے 98 کلومیٹرز شاٹ کو 198 کلومیٹرز کر دیا. سو مجھے امید ہے کہ اگلے 50 سال تک تو یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑے گا جو پاکستان ایئر فورس نے بنایا. اور جو پاکستان ایئر فورس نے یہ جو کیپیبلٹی بنائی ہے ملٹی ڈومین آپریشنز کی اور اے بی سی کل چین بنایا ہے جس کے اندر سیٹلائٹس کو بھی انٹیگریٹ کیا ہے, از سم تھنگ فینومینل. اور یہ دنیا میں اور ابھی تک کسی ایئر فورس نے یہ کل چین نہیں بنائی. یہ مطلب امیزنگ ماریا. یہ ظاہر دنیا پڑھ رہی ہے اس وقت, دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا, پاکستان ایئر فورس نے کیا کیا. اسی طرح سے بنیان المرصوص جو کہ 10 مئی کو ہوا, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک, اس کو بھی لوگ ابھی تک اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوشش کریں. اس کا کیا آپ کیا بتائیں گی کہ کس طرح سے پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنایا 10 مئی کو؟ اسما دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی دشمن پلان کرتا ہے تو وہ 2-3 چیزوں پہ اپنی بنیاد رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو آفینسو لانچ کرے گا وہ کم از کم اپنے کچھ اہداف تک پہنچے گا. یہ ملٹری ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہے کہ جہاں ایک اوفینسو لانچ کیا گیا 82 ایئر کرافٹ سے فار ایگزامپل, اور اس میں سے وہ 0% بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے. 8-0 کا مطلب ہے 8-0. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوفینسو میں اپنے 8 جہاز گروا دیے, اور ڈیفینسو فورسز جو تھیں وہ آپ ان کو ہینڈل نہیں کر سکے. یہ ویو 1 تھی. ویو 2 میں جو ہے انہوں نے ڈرونز بھیجے, وہ بھی آپ نے 85 جو ہے کاؤنٹر ایکٹ کیے, ان کو ڈسٹروائے کیا, اور اس کے بعد آپ نے واپس جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ڈومیننس کو واپس ری اسٹیبلش کیا. تیسری جو ویو تھی اس میں آپ نے 10 مئی کے بعد جب بنیان المرصوص کو سٹارٹ کیا تو نہ صرف آپ نے ان کے ایڈوانس اینٹی بیلسٹک مسل سسٹم S-400 کو نشانہ بنایا, آپ نے 16 ان کی ایئر بیسز, ان کے معتد بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز, لائن آف کنٹرول کے اوپر, اور ایک طرح سے جو الیکٹرانک وارفیئر جیمنگ کیا آپ نے نارتھ ایسٹ کو بالکل بند کر دیا. پھر آپ کے ڈرونز دہلی میں اڑتے رہے. تو یہ ایک طرح سے اس کی مثال آپ کے پاس نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ نیول آپریشنز کو بھی انکلوڈ کر لیں کہ جہاں ان کو اپنا بیڑا پاکستان کے پانی سے باہر نکالنا پڑا, وہ اس بات کی کھلی وضاحت ہے کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اٹ واز این ایبسولوٹ اینڈ ٹوٹل سکسیس. یعنی کہ ناقابل تردید جو ہے آپ نے فتح حاصل کی, اور نہ صرف حاصل کی بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے بیٹل ڈیمیج اسسمنٹ دی. یعنی کہ آپ نے ساتھ وہ شواہد جو ہیں ان کو نہ صرف ان کو ویریفائی کیا بل ویریفائی کرنے کے بعد دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا. اور ایک بہت بڑا کردار آپ کے ہر اول دستے یعنی کہ آپ کی میڈیا نے دیا کہ جہاں آپ کی جو انفارمیشن ڈومین تھی وہاں CNN سے BBC سے یا کسی اور نے نہیں بتایا کہ بنیان المرصوص میں کیا ہو رہا ہے. آپ کی میڈیا نے وہ فرنٹ رنر کا کردار ادا کیا اور آپ نے ہسٹری لکھی, نہ صرف ان ملٹری آپریشنز, ان انفارمیشن آپریشنز, بٹ ان ٹرمز آف لائک کورنگ دی انٹائر ہسٹری آف سکسیس. اور میرے خیال سے یہ ایگزامپل شاید ہی کسی آپ کو وار میں نظر آئے کہ جہاں آپ 4 دن کے اندر کمپلیٹ اور ایبسولوٹ وکٹری جو ہے ڈکلیئر کر سکیں, اور جہاں دوسری سائڈ کے پاس اتنی سپیس بھی نہ ہو کہ وہ بعد میں اس کو ریکٹیفائی کر سکے. اور ہندوستان نے بہت کوشش کی, پورا سال کوشش کی ہے, انہوں نے کہیں لوگ بھیجے, کہیں کچھ کیا, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو آپ نے 4 days میں اچیو کیا وہ اس کو انڈو نہیں کر سکے. اس لیے آج پاکستان اسٹریٹجکلی کسی اور جگہ پہ کھڑا ہے اور انڈیا اسٹریٹجکلی کسی اور جگہ پہ کھڑا ہے, کیونکہ جو آپ کا ملٹی ڈومین آپریشنز تھا ان ٹرمز آف انفارمیشن, ان ٹرمز آف سوسائٹی, ان ٹرمز آف سائبر, الیکٹرانک وارفیئر, ایئر, لینڈ اینڈ سی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو سائلنٹ افیکٹ تھا نیوکلیئر کا, وہ شاید آپ کو کسی اور مطلب ملٹری وار میں یا کانفلکٹ میں نظر نہیں آیا جو اتنی سکسنٹلی انٹیگریشن آف آپریشنز کو ڈپیکٹ کرے. سو پاکستان نے نیٹ ورک سینٹرک انٹیگریٹڈ آپریشنز ڈپیکٹ کیے جو شاید اس وقت انڈیا کا خواب ضرور ہے لیکن ابھی ریالٹی نہیں. ان کے پاس ایڈوانس پلیٹ فارمز ہیں لیکن ان کے پاس ملٹری مائنڈز یا ایگزیکیوشن کیپیبلٹی نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو دا کل چین ابھی تک ان کی اسٹیبل نہیں ہے.